بلوچ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے رافع بلوچ صاحب؟ الحمدللہ. رافع صاحب یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے. اگر یہ سب کچھ صحیح ہے اور جو یہ سامنے آئی ہیں معلومات, تو اب تو ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہا ہے, سارا ڈیٹا باہر جا چکا ہے اور ایک پاکستانی اس وقت خطرے سے دوچار ہے. اب کیا کر سکتے ہیں ہم اس کو؟ مطلب یہ تو سب ہاتھ سے نکل گئی یہ بات, یا ابھی بھی ہم بچا سکتے ہیں, کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس حوالے سے جو میری کچھ پوائنٹ کہ جو وکی لیکس میں انکشاف ہوا تھا کہ انٹرنیشنل آئیڈینٹی سروسز لمیٹڈ کو آؤٹ سورس کیا گیا پروجیکٹ, ٹھیک ہے, تو میرے حوالے سے جو فائنڈنگز تھیں وہ یہ تھی کہ 2011 میں دی نیوز پہ ایک آرٹیکل تھا جس میں جنرل مینیجر یو کے اینڈ یورپ نادرا طارق یوسف صاحب, انہوں نے خود اس بات کو قبول کیا کہ دی انٹرنیشنل آئیڈینٹی سروسز کے نام سے کمپنی کے ساتھ ہم سن 2009 سے کام کر رہے ہیں. اب جب میں نے اس کی ڈیپ سرچ سے اس کی پبلک ہسٹری نکالی, اس کمپنی کا ریکارڈ نکالا, تو یہ کمپنی 2009 میں ہی رجسٹر ہوئی تھی. کمپنی جولائی 9 2009 میں رجسٹر ہوئی تھی. اب سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے نادرا کے لیے کہ نادرا نے ایسی کمپنی کو کیوں پروجیکٹ آؤٹ سورس کیا جو کہ اسی سال میں رجسٹر ہوئی تھی. اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ ٹھیک 5 سال بعد نومبر 18 2014 کو یہ ویب سائٹ اور یہ کمپنی جو ہے ڈیزالو ہو گئی, اور اب آپ کو پبلکلی اس کی ویب سائٹ کوئی بھی قسم کوئی ریکارڈ نہیں ملے گا. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ کمپنی اسی پرپز کے لیے کریٹ کی گئی تھی. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ اگر میں نادرا جیسی کمپنی, نادرا جیسا ادارہ اگر وہ آؤٹ سورس کرتا ہے اپنے ڈیٹا کو, اپنے آپریشن کو, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو اپنے گھر میں اجازت دے دی ہے. اب اس کے لیے آپ کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنا کوئی مسئلہ نہیں. صحیح. اب آپ یہ دیکھیں کہ نادرا میں جس لیول کا ڈیٹا موجود ہے, ہمارے بایو میٹرک فنگر پرنٹس موجود ہیں, ڈی این اے ریکارڈ موجود ہے, ووٹرز کی لسٹ موجود ہے. اس میں سب سے زیادہ سینسیٹیو جو ڈیٹا ہے وہ ہماری بایو میٹرک فنگر پرنٹس ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آج کل بینکنگ سے لے کر سم رجسٹریشن سے لے کر کسی بھی چیز, ہر چیز میں ہم لوگ جو ہے بایو میٹرک فنگر پرنٹس یوز کر رہے ہیں. اگر ان کے پاس یہ سارا کا سارا ڈیٹا چلا جاتا ہے, یعنی اب سے لے کر آگے تک جہاں کہیں بھی ہم لوگوں نے فنگر پرنٹس کو ایز این آتھینٹیکیشن میکینزم استعمال کرنا, وہ سارا کا سارا کمپرومائز ہو چکا ہے. ویسٹرن بارڈر چمن سے 30 سے 35 ہزار افراد ڈیلی بیسس پہ آتے ہیں جن کی ویریفیکیشن جو ہے نادرا ڈیٹا بیس سے کی جاتی ہے. اب آپ فرض کریں اگر انہوں نے نادرا کے ڈیٹا بیس تک رسائی حاصل کر لی ہے تو وہ کوئی بھی ریکارڈ ایڈ کر کے اپنی مرضی کا بندہ جو ہے وہ اس میں انٹر کروا سکتے ہیں. اور سب سے اس میں اہم بات یہ کہ اگر آپ کا پاسورڈ ہیک ہو جاتا ہے تو آپ پاسورڈ کو چینج کر سکتے ہیں, لیکن اگر بایو میٹرک فنگر پرنٹ آپ کی ہیک ہو جاتی ہے, اگر اس کا ڈیٹا کسی تک پہنچ سکتا ہے تو آپ اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیر از نتھنگ یو کین ڈو. ایک مجھے بات بتائیے گا رافع بلوچ صاحب, جو بڑی خوفناک منظر کشی میں نے اپنے ابھی اس وقت ذہن میں ایک بنائی ہے. فرض کیجئے کہ فرض کرتے ہیں کہ اگر ہمارے کسی جنرل یا ہمارے لیفٹیننٹ جنرل یا کوئی ہمارے خفیہ اداروں کے بڑے جو افسران ہیں, ان کے کچھ بچے اگر باہر پڑھ رہے ہیں اور ان کو تفصیلات معلوم ہیں, تو یہ ان بچوں کو اغوا بھی کر سکتے ہیں, ان کو غائب بھی وہاں سے کرا سکتے ہیں باہر, اور پھر ان پہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اولاد اور مال فتنہ ہوتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک بڑا ایک خطرناک اس کا پس منظر ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جس طرح کرنل حبیب کا جو آپ کے سامنے یہ معاملہ آیا تھا, اس کو بھی سوشل انجینئر کیا گیا. اس کے پاس انہوں نے سارا کا سارا ڈیٹا اس کے حوالے سے کلیکٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے اس کو لالچ دے کے وہاں پہ بلایا. تو آپ دیکھیں ان کے پاس فیس بک کا, ان کے پاس گوگل کا ڈیٹا موجود ہے. اب اگر ان کے پاس نادرا کا ڈیٹا بھی آ جاتا ہے تو وہ نادرا اور فیس بک ڈیٹا کو کوریلیٹ کر کے آپس میں, اب ظاہر سی بات ہے کہ نادرا کے ڈیٹا بیس میں اگر فار ایگزامپل آپ نے لیفٹیننٹ جنرل کی بات کی تو اس کا پورا فیملی ٹری ہوگا, اور اس کو استعمال کرتے ہوئے پھر ان کے پاس جو فیس بک سے انفارمیشن آ رہی ہے, کیونکہ سب کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں, تو اس کو کوریلیٹ کر کے بالکل اس طرح کا معاملہ کر سکتے ہیں. تو اب کیا کریں رافع بلوچ صاحب, پریکاشنری سٹیپس کیا لیے جائیں؟ سر اس کا ایک ہی حل ہے, اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے جس کا مطالبہ میں گزشتہ 2 سال سے کر رہا ہوں. کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے ہر ڈیولپ کنٹری میں, چائنا میں یونٹ 6398 PLA ہے, سائبر سیکورٹی یونٹ موجود ہے. انڈیا میں سائبر سیکورٹی یونٹ موجود ہے, اور پی ایم مودی کا اپنا سائبر سیل بھی موجود ہے. پاکستان میں اس طرح کا کوئی سائبر سیکورٹی یونٹ موجود نہیں ہے. تو ایسا سائبر سیکورٹی یونٹ بنانا چاہیے جو کہ اسپیسیفکلی اس طرح کے اٹیکس ہیں جو کہ فورن انٹیلیجنس ایجنسیز وغیرہ سے آ رہی ہیں, اٹیکس کو ڈیٹیکٹ کیا جائے اور اٹیکس کو جو ہے بلاک کیا جائے. میں پچھلے 2 سال سے مطالبہ کر رہا ہوں, اور آپ کے چینل کی, آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں بھی یہ گورنمنٹ کو مطالبہ کروں گا کہ فوری طور کے اوپر سائبر سیکورٹی یونٹ کا قیام کیا جائے. جوڈیشل کمیشن آپ کے خیال میں فوراً بننا چاہیے؟
بالکل اس کے جو بھی رسپانسبل ادارے ہیں وہ اب اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور قوم کے سامنے یہ بات لے کر آئیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ کریٹیکل چیز ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جناب